إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، ہم سب مسلمان ہیں اور اسلام سب سے اچھا، سب سے سچا اور سب سے محبوب دین ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو سب سے اچھا اور سب سے سچا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سب سے اونچا اور سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ کیا جائے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم صفت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سارے معاملات آئے جب آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کے صحابہ پر ظلم کیا گیا، آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیا گیا، لیکن آپ نے کبھی بدلے کی بھاونا سے آپ نے ان سے انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کا معاملہ کیا، اور یقیناً ایک دوسرے کو معاف کر دینا، درگزر کا معاملہ کرنا، یہ بہت عظیم صفت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بھی ان صفات سے متصف فرمائے۔
قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ، معافی تلافی کا معاملہ کریں، اور آج کے جمعہ کے خطبے کے لیے میں نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ خذ العفو، درگزر کا معاملہ اپنائیے، وامر بالعرف، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجئے، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے الگ تھلگ رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جاہلوں سے الجھ جاتے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا آدمی اگر کسی جاہل سے الجھ گیا تو دونوں میں کیا فرق رہ گیا؟ جاہل جب بھی آپ سے گفتگو کرے گا وہ جہالت کرے گا، جاہل آپ سے جب بھی گفتگو کرے گا وہ بدتمیزی کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے دور رہیں، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں۔ جب جاہلوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اپنے ہم منصب، اپنے ہم خیال اور پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہمیں کس قدر درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، آپ اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آل عمران میں اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا، آپ نے کسی کو معاف کر دیا تو گویا کہ آپ نے اس کے اوپر احسان کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا شخص جو لوگوں کو معاف کر دے، احسان کر دے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ غصے کو پی جانا، غصے پر کنٹرول کرنا، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے کہ جب آپ کسی سے گفتگو کریں، دوران گفتگو اگر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا آپ کو ریسپیکٹ نہیں دیتا ہے، آپ کو غصہ دلاتا ہے، تو آپ اپنے غصے پر کنٹرول کریں۔ حکماء کہتے ہیں کہ ایک کمزور آدمی بہت جلد غصہ ہو جاتا ہے اور اس کا غصہ جلدی ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک ذی شعور آدمی، ایک عقل مند آدمی، بہت دیر میں اس کو غصہ آتا ہے لیکن بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی صفت یہی ہے کہ ان کو غصہ نہیں آتا ہے، اور جب آتا ہے تو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ بیوقوف آدمی، جاہل آدمی بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے اور اس کا غصہ جلدی ختم بھی نہیں ہوتا ہے۔ عقل مند بنیے، ذی شعور بنیے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، جو شخص صبر سے کام لے، وَغَفَرَ، اور لوگوں کو معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے عظیم کاموں میں سے ہے۔ صبر سے کام لینا، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ عظیم کام ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کرنا چاہتے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سامنے والے کو معاف کر دیا تو سامنے والے کو معاف کرنا، یہ لوگوں کے اندر یہ میسج جائے گا کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، حالانکہ یہ حقیقت بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے صبر سے کام لیا، سامنے والے کو معاف کر دیا، تو لوگوں کے اندر یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ بہت متحمل مزاج ہیں، لوگوں کے پاس یہ میسج جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں کے پاس یہ میسج جاتا ہے کہ آپ بہت ہمت والے ہیں، آپ نے طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنے دشمن کو معاف کر دیا۔ ہاں، اگر آپ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے اور آپ نے صبر کیا تو یہ صبر نہیں ہے، یہ مجبوری ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ مجبوری ہے۔ طاقت رکھنے کے باوجود، قوت رکھنے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دینا اور درگزر کرنا اور ایک دوسرے کو معافی کا معاملہ کرنا، یہ بڑی ہمت کی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے عظیم کاموں میں سے ہے کسی کو معاف کر دینا، صبر کرنا۔ اسی طریقے سے سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ،
لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں، درگزر کا معاملہ کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ آپ پڑھیں گے تفسیر تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک سنگین الزام لگایا گیا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پریشان ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک جنگ سے آپ واپس آ رہے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حاجت کے لیے گئی تھی اور وہیں ان کا ہار گم ہو گیا تھا۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، اس کو واقعہ افک کے نام سے مشہور کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ قافلہ واپس جا چکا ہے اور کوچ کر چکا ہے تو وہیں بیٹھ گئیں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام صفوان ابن معطل ہے، یہ قافلہ چلے جانے کے بعد یا آخر میں آتے تھے اور کسی کا کوئی سامان وغیرہ چھوٹ گیا ہے تو اس کو لے کر کے آتے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے اونٹ کو بیٹھایا اور حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہوئی، کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ حضرت صفوان ابن معطل اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ منافقین موقع کی تلاش میں رہتے تھے، جیسے ہی یہ موقع دیکھا انہوں نے شور کر دیا، ہنگامہ مچا دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ حضرت صفوان کے ساتھ ان کے غلط تعلقات، نعوذ باللہ۔ یہ بڑا سنگین معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت پریشان تھے۔ بہت سارے کمزور ایمان والے جو نئے نئے مسلمان تھے منافقین کے اس بہکاوے میں آ گئے اور ان کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے۔ ان میں سے حضرت مستح تھے۔ حضرت مستح کون ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ماہانہ خرچ دیا کرتے تھے، وظیفہ دیا کرتے تھے۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات کے تعلق سے قرآن مجید میں سورہ نور میں آیت اتاری کہ یہ الزام غلط ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً صدیقہ ہیں، پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں۔ جب برات کی آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کوڑا لگایا جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس الزام کی تائید کی تھی۔ ان میں حضرت مستح تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہانہ وظیفہ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے، بہت غصہ ہوئے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ ہماری بیٹی پر الزام لگانا، ہم سے وظیفہ لینا، یہ یقیناً بہت تکلیف کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ماہانہ وظیفہ لینے والا مستح وہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ چنانچہ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے وہ وظیفہ جو ماہانہ دیتے تھے وہ بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے ابوبکر، جو تم اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کیا کرتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے آپ نے وہ بند کر دیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَلْيَعْفُوا، لوگوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کا معاملہ کریں، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، ہاں ہمیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ چنانچہ آپ نے حضرت مستح کی غلطی کو معاف کر دیا اور ماہانہ وظیفہ پھر شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی غلطی کو، اتنے سنگین معاملے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کیا۔ ایسے بہت سارے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرم دلی، لوگوں کے ساتھ معاف کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نرم دلی پر جو معاملہ کرتا ہے، جو دیتا ہے، جو عطا کرتا ہے، سختی پر نہیں عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ نرم دل ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے تمام معاملات میں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو معاملے کا اختیار دیا کہ یہ کرو یا یہ کرو، دو آپشن ہے، تو ہمیشہ میں نے اس معاملے کو اپنایا ہے جس میں آسانی تھی، جس میں نرمی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی کا معاملہ کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نرم نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم سخت بنتے ہیں، ہم اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنا اسٹیٹس لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ آج دیا ہے کل لے سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس روپیہ اور پیسہ ہے تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، آج دیا ہے کل لے سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس عہدہ اور منصب ہے تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، آج دیا ہے کل لے سکتا ہے۔ عہدہ، منصب، روپیہ، پیسہ، طاقت، قوت، حسن و جمال، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو دلیل بنا کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، لوگوں پر ظلم کرنا، بدلے کی بھاونا سے کام کرنا، یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت مصطح کو معاف کیا۔ بہت سارے لوگ غصہ ہونا آپ دیکھیں گے، بہت سارے لوگ بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری شان ہے۔ یہ شان نہیں، یہ بیوقوفی ہے۔ بات بات پر غصہ ہو جانا، لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جب انسان غصہ ہوتا ہے تو اس کی عقل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب انسان غصہ ہوتا ہے تو بد کلامی کرتا ہے، جب انسان غصہ ہوتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں بنفس نفیس کہ جب بھی وہ غصہ ہوتے ہیں تو بد زبانی کرتے ہیں، جب بھی غصہ ہوتے ہیں اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، جب بھی غصہ ہو جاتے ہیں بد کلامی کرتے ہیں۔ غصے پر کنٹرول کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ وہ شخص بہادر نہیں ہے جو میدان میں اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، وہ تو پہلوان ہے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اصل بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، یہ منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ نے لوگوں سے کہا، لوگوں میری بات سنو اور مانو۔ اس مجمع میں حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھئی کیوں؟ کیا معاملہ ہے؟ آپ ہماری بات کیوں نہیں سنیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا اس لیے کہ آپ نے بیت المال سے بہت سے مسلمانوں کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ حالانکہ نہ بیت المال کی کمائی آپ کی کمائی ہے، نہ آپ کے باپ کی کمائی ہے، نہ آپ کی ماں نے کمایا۔ دیکھیے ایک امیر کو، ایک امیر شہر کو اگر اس طریقے سے ذلیل کیا جائے اس کو کتنا غصہ آئے گا۔ ایسے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن صحابی رسول ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا، لیکن انہیں فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ وہ منبر سے اترے، گھر میں گئے، غسل کیا، واپس آئے۔ ان کے بال سے، ان کے داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ لوگوں نے تعجب سے دیکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تعجب نہ کرو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی، جب مجھے یاد آ گئی، مجھے جب غصہ آیا، میں اپنے گھر میں گیا، میں نے غسل کیا، الحمدللہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے ہماری مجلس میں کوئی ایسا انسان؟ اور اس کے بعد آپ نے انصاف کی بات کہی۔ کیا کہا؟ ابو مسلم خولانی نے جو بات کہی ہے وہ صحیح اور درست ہے، وہ صحیح اور درست ہے، لیکن ان کا انداز صحیح نہیں تھا،
ان کا لہجہ صحیح نہیں تھا، ان کے انداز اور ان کے لہجے سے مجھے غصہ آ گیا۔ میں آج یہ اعلان کرتا ہوں، اگر بیت المال سے کسی کا حق نہیں دیا گیا ہے تو وہ میرے پاس آئے اور اپنا حق لے جائے۔ میرے بھائیوں، ایک سچے مسلمان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ جذبات میں نہیں بہتا ہے، وہ حقیقت کا سامنا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ غصے پر کنٹرول کرو، اللہ کی قسم غصے سے بہت نقصان ہو رہا ہے، اور کبھی بھی بدلے کی بھاونا سے کام نہ کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ وہ آدمی بہادر نہیں ہے جو میدان میں اپنے دشمن کو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ اصلی بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے کو معاف کر دیا تو ہماری کمزوری نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس میں اور برکت دیتا۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو آدمی جس قدر اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، اللہ اسی قدر اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ جس قدر انسان دوسرے کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ ہم دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے، اللہ ہماری غلطیوں کو نظر انداز کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ عفو و کرم کا معاملہ کرے، ہم دوسروں کے ساتھ عفو و کرم کا معاملہ کریں۔ ہم اپنے بھائیوں کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں بلکہ کبھی کبھی انسان حق پر ہوتا ہے۔ ہمارا حق ہے، آپ کے بھائی سے جھگڑا ہو گیا، آپ کے پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا، آپ کی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، آپ کے ساتھی سے جھگڑا ہو گیا، آپ حق پر ہیں، یقیناً حق پر ہیں۔ انسان جب حق پر ہوتا ہے تو بہت غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ میں حق پر ہوں، میرا حق دبایا جا رہا ہے، میں حق پر ہوں، مجھے دبایا جا رہا ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ حق پر ہیں تبھی بھی صبر کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو حق پر ہے پھر بھی اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، جھگڑا نہیں چاہتا ہے، لڑائی نہیں چاہتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا میں جنت میں اس کے لیے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج یہ ذہن سے نکال دیجئے، حق پر ہیں تو لڑنا ہے، مرنا ہے، نہیں، کبھی کبھی ہار جانا، کبھی کبھی برداشت کر لینا، کبھی کبھی معاف کر دینا۔ حق پر ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نے اپنے حق سے دستبرداری کی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ہم جھگڑا نہیں چاہتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا کہ جنت میں اس کے لیے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ دنیا میں ایک گھر کے لیے مر رہے ہیں، جنت میں محل تیار ہوگا اگر آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، صرف اس بنیاد پر کہ آپ جھگڑا نہیں چاہتے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات کو یہاں کوٹ کرنا یہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی جمعہ کا خطبہ اس بات کا متحمل ہے کہ ان واقعات کی طرف روشنی ڈالی جائے، لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے بہت سارے واقعات بیان کیے، لیکن احسن القصص یوسف کے واقعے کو کہا۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام حق پر تھے۔ 10 بھائیوں نے، ظالموں نے معصوم بچے کو لے جا کر کے جنگل میں، بیابان میں، کھارے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے بارہا سنا ہے، ایک معصوم بچہ، اس کے اپنے بھائیوں نے درندگی کا ثبوت دیا، دور بیابان جنگل میں لے جا کر کے اپنے بھائی کو، اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور وہ کنواں بھی کھارا کنواں۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، مصر کے بازار میں بیچا گیا، لیکن بھائیوں کا ظلم اور یوسف کا صبر، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا فائنانس منسٹر بنایا، وزیر خزانہ بنایا، اور یہی بھائی بہت جلد
یوسف علیہ السلام کے پاس عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے پہنچے غلہ لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے، چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن تاریخ پڑھیے، یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو کسی اور کے ساتھ نہیں کیا تھا، اس لیے کہ یہ اپنے تھے۔ ان کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کیا، ان کی اچھی میزبانی کی، اور اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں سے واپس ہونے لگے تو ان کو غلہ بھی دیا، اور غلہ خریدنے کے لیے جو مال لے گئے تھے وہ مال بھی واپس کر دیا۔ میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ گرچہ انہوں نے ظلم کیا، ادھر بھائی ظلم کر رہے ہیں، ادھر یوسف علیہ السلام صبر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نتیجہ کیا ہوا؟ بھائی اسی پوزیشن میں رہ گئے اور یوسف کو کتنی ترقی مل گئی۔ اگر ہم صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دے گا۔ کبھی کبھی اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنی بہنوں سے، اور اپنے رشتہ داروں سے، اور اپنے دوست و احباب سے اس طرح کا معاملہ کر کے دیکھو، اللہ کتنا نوازتا ہے، تصور نہیں کر سکتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام نے جو وہ خواب دیکھا تھا کہ 11 بھائی سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، یہی بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ رہے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کو بڑا کرو، اپنے حوصلوں کو بلند کرو۔ یقیناً اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نوازتا ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ کیا۔ مشہور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، آپ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹے اور آپ نے اپنی تلوار اسی درخت پر لٹکا دی۔ ایک دشمن آیا، تلوار اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دشمن نے تلوار کھینچ لی، کہا کہ اے محمد بتاؤ آج تم کو کون بچائے گا؟ دشمن ہے، تلوار لیے کھڑا ہے، لیکن ہمارے نبی نے کیا کہا؟ اللہ بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش دیکھ کر کے وہ دیہاتی گھبرا گیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی، پیارے نبی نے خود اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے تلوار کھینچ لی تھی اور آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلوار ہاتھ میں لے لی، قابو پا گئے، تو آپ نے اسی دشمن سے پوچھا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ کیا کہا اس نے؟ کہا مجھے معلوم ہے آپ ہمیں نہیں ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ دشمن بھی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ آپ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے ہمارے نبی کی صفات، ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہمارے اندر یہ صفت کیوں نہیں آ رہی؟ ہم کیوں ہمیشہ بدلے کی بھاونا میں رہتے ہیں؟ ہمارے ذہن و دماغ میں ہمیشہ بدلے کی آگ کیوں پنپتی رہتی ہے؟ ارے دل کو بڑا کرو، ذہن کو کشادہ کرو، سینے کو چوڑا کرو، حوصلوں کو بلند کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ دے گا۔ میرے بھائیو، آج سے ہم سوچیں ہم کسی بدلہ نہیں لیں گے، ہم معافی کا معاملہ کریں گے۔ کوئی سامنے پتھر مار رہا ہم اس کو پھول دیں گے۔ میرے بھائیو، بدلے میں صرف لڑائی جھگڑا، تعصب، تنگ نظری اور ایک دوسرے سے دوری ہے۔ میرے بھائیو، اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف کرو اور دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ اللہ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے، طائف گئے، آپ نے وہاں کے لوگوں کو دعوت پیش کی اور کتنے اچھے انداز میں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا لوگوں میری بات سنو، اگر سمجھ میں آتا ہے تو مان لو، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میری بات سنو، اگر سمجھ میں آتا ہے تو مان لو، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، 3 بڑے سرداروں سے ملاقات کی، کہا اگر میری بات ماننا ہے تو مانو، نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے خلاف سازش نہیں کرنا۔ لیکن ان سرداروں نے، طائف کے جو بڑے بڑے 3 لوگ تھے، ان سرداروں نے
نبی کی ایک بات بھی نہیں سنی، اور بلکہ آپ کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگایا جو آپ پر پتھر مارتے تھے، جو آپ کو گالیاں دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر پھیل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا احد سے بھی زیادہ سنگین معاملہ کبھی آپ کے سامنے پیش آیا ہے؟ سوچئے، دندان شہید ہو گئے، موت کی خبر پھیل گئی، لیکن پیارے نبی نے کیا کہا؟ ہاں عائشہ، احد کی لڑائی تو کچھ بھی نہیں تھی، مجھے اس وقت زیادہ تکلیف ہوئی جب طائف کے لوگوں نے میرے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیا تھا، جو میرے اوپر پتھر مار رہے تھے، جو مجھے گالیاں دے رہے تھے، اس وقت جو مجھے تکلیف ہوئی ہے آج تک نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، کیسی تکلیف تھی؟ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہے، آپ کے جسم سے لہو بہہ کر آپ کی جوتی میں جم گیا، آپ چل نہیں سکتے تھے، خون اتنا بہہ چکا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ میں تھے، اٹھا کر ایک باغ میں لے گئے، چہرے پر پانی چھڑکا، ہوش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبریل آ گئے، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا۔ حضرت جبریل نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، ھذا ملک الجبل، یہ فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ حضرت جبریل کے بعد وہ پہاڑوں کا فرشتہ سامنے آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حکم کیجئے، آپ حکم کیجئے، یہ طائف والے جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، ان کو دو پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر پیس دوں۔ اللہ کے رسول، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ایسا ظلم ہوا ہے ہمارے اوپر، ان کو پہلے ختم کرو۔ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ کہا نہیں، یہ ہماری اپنی قوم کے لوگ ہیں، نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، جاہل ہیں، اگرچہ یہ میری بات نہیں مانتے ہیں، نہ مانیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں مسلمان پیدا ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے نبی نے اسی وقت بددعا کر دی ہوتی اور فرشتوں نے ان کو پیس دیا ہوتا تو طائف کے لوگ مسلمان کیسے ہوتے؟ میرے بھائیوں، آپ نے صبر کیا، ان کے لیے دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ لوگ ناسمجھ ہیں۔ میرے بھائیوں، معافی معافی معافی، معاف کرنے سے انسان کا رتبہ بلند ہوتا ہے، معاف کرنے سے لوگ اس سے قریب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں ان لوگوں کے لیے دعا کی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس نے کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو عبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ میرے بھائیوں، ہم اسی نبی کے امتی ہیں، اگر ہم معاف کریں گے اللہ ہمیں بلند کرے گا، ہمیں اتنا دے گا ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ وہ تو بات جانے دیجئے، وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے آپ کی زندگی کو اجیرن کیا تھا، وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو مارا تھا، وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو رسیوں میں باندھا تھا، وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے دارالندوہ میں آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اتنا ظلم کیا تھا، اتنا ظلم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب تم حبشہ ہجرت کر جاؤ، اس کے بعد مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ میرے بھائیوں، وہی مکہ جب فتح ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون بہانے کا دن ہے، ہم اپنے دشمنوں کو تلاش کریں گے، ایک ایک کو چن چن کر قتل کریں گے۔ کسی نے جا کر ہمارے نبی سے یہ بات کہہ دی کہ آپ کے ساتھیوں نے اعلان کیا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون بہانے کا دن ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن لوگوں کے معافی کے اعلان کا دن ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
مکہ فتح ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، سارے دشمن سامنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دشمنی کا اور صحابہ کی اذیتوں کا وہ منظر آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، کیوں؟ 10,000 مسلمان فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، اور آپ کے ایک اشارے پر ان کفار و مشرکین کی گردن کو اڑا سکتے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے پیارے نبی نے کیا کہا؟ جاؤ، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو۔ عام معافی کا اعلان کیا۔ اسلام کی تعلیم پر انگلی اٹھانے والے اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، جن لوگوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے وہ لوگ اسلام پر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ جس دن لوگ اسلام کی تاریخ پڑھ لیں گے اسلام کی گرویدہ ہو جائیں گے۔ غلطیاں ہماری بھی ہیں، ہم نے لوگوں کو اسلام کی سچی تعلیم پیش نہیں کی۔ اگر ہم نے لوگوں کو اسلام کی سچی تصویر دکھائی ہوتی تو آج یہ دشمنی کا ماحول نہیں ہوتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، ایک دیہاتی آیا، مشہور واقعہ، دیہاتی نے پیشاب کر دیا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ چپل باہر نکالنے کے بجائے کوئی اندر نکال دیتا ہے تو ہم جھگڑا کرنے لگتے۔ ہماری حالت یہ ہے، باہر نکالنے کے بجائے کوئی اندر نکال دیا تو جھگڑا۔ ہمارے نبی کی مسجد میں دیہاتی کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا، صحابہ دوڑے مارنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو، اگر اس کو سمجھ ہوتی تو مسجد میں پیشاب کرتا۔ کامن سینس، موٹی بات، اگر اس کو سمجھ ہوتی تو وہ مسجد میں پیشاب کرتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، نہیں کرتا، نہ سمجھ تھا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ ہمارے نبی نے کتنا نرمی کا معاملہ کیا، کہا چھوڑ دو اس کو۔ بعد میں آپ نے اس کو بلا کے سمجھا، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ سب ایسا نہیں کرتے ہیں، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ سے کہا ایک ڈول پانی ڈال دو، مسئلہ ختم۔ نرمی کا معاملہ کرو میرے بھائیوں۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کی بہت موٹی تھی وہ چادر۔ ایک دیہاتی آدمی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کو گھسیٹا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے گردن پر اس چادر کو گھسیٹنے کی وجہ سے موٹے موٹے نشان پڑ گئے تھے۔ کتنی بدتمیزی کیا تھا وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی صحابہ کی موجودگی میں، صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نہیں چھوڑ دو، یہ بیچارہ جانتا نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے بہت سارے لوگ دیہاتی آتے ہیں، جاہل آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، جو یہاں کے طور و طریقے اور تہذیب و ثقافت سے ناشنا ہیں، ہمارے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو میں وہ لچک، وہ سنجیدگی نہیں ہوتی ہے، دیہات کے رہنے والے ہیں۔ برداشت کرو میرے بھائیوں، نبی سے بڑا ہمارا مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس آدمی کے پاس علم ہوتا، تہذیب و ثقافت سے آشنا ہوتا تو یقیناً وہ گفتگو کے آداب سیکھتا تھا۔ دیہاتی آدمی ہے، اس نے ایک تو ظلم کیا، نبی کی چادر کھینچی، گردن پر بل آئی، اور اس کے بعد اوپر سے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے پاس جو بکریاں ہیں، جو مال ہے، آپ حکم دیجئے کہ لوگ مجھے بھی دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کتنی بکریاں چاہیے دے دو۔ میرے بھائیو، یہ ہے صفت، یہ ہے صفت۔ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو۔ جب تک ہم نبی کی سنتوں کو نہیں اپنائیں گے، عفو و درگزر کا معاملہ نہیں کریں گے، میرے بھائیو لوگ ہم سے قریب نہیں ہوں گے۔ نفرتیں نہ پھیلاؤ، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا۔ پیارے نبی نے فرمایا بشارت سنانے والے بن جاؤ، سختیاں نہ پیدا کرو، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، سختی نہ پیدا کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ میرے بھائیوں، نفرتوں کا ماحول ہے اور ہر جگہ بانٹنے کی بات اور نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، محبت کے پیغام کو لے کر کے اٹھو، اپنے دشمن کو بھی گرویدہ بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے ہم محبت کے پیغام کو لے کر کے اٹھیں گے، لوگ ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے، لوگ ہماری بات سنیں گے، مانیں گے۔
اپنے آپ کو مؤثر بناؤ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے سامنے والے کو معاف کرنے کی، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔